بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت ہمیں بہت مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے خوشگوار زندگی گزارنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے۔ اس ویڈیو میں ایسی عورتوں کے بارے میں بتایا جائے گا جن کے بارے میں پریوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ ایسی عورتیں کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی، یعنی ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو سکتی۔ لیکن آخر وہ کون سی عورتیں ہیں جو اولاد پیدا نہیں کر سکتی؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہتے ہیں۔ دوستو، ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہمیں ایسے بہت سے کیسز دکھائی دیتے ہیں کہ جب اولاد پیدا نہیں ہوتی تو اس عورت کو مختلف طعنے دیے جاتے ہیں، اسے بانجھ کہا جاتا ہے، اسے منحوس قرار دیا جاتا ہے، یا اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اکثر لوگ اس معاملے میں شرک بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں، مختلف علماء کے پاس جاتے ہیں، پیر فقیروں کے پاس جاتے ہیں، اور وہاں پر نعوذ باللہ جو حرکات کی جاتی ہیں وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے تھے کہ کچھ 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوالات کرنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں فرزند پیدا کیوں نہیں ہوتے؟ جب انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پریوں سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی؟ تو ان پریوں نے بتایا کہ 7 طرح کی عورتیں ہیں جن کے ہاں اولاد کبھی پیدا نہیں ہوگی، جس میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کی رحم ابھری ہوئی ہو، یعنی اس کی بچہ دانی الٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ جگہ پر نہیں رہتا، اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے تو اس دوران اس عورت کے سر میں درد ہوتا ہے، یہ ایک نشانی ہے۔ اس کے بعد دوسری نشانی پریوں نے یہ بتائی کہ رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہوتا ہے۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے تو جسم میں درد ہوتا ہے اور چہرہ اتر جاتا ہے۔ پریوں نے جو تیسری علامت بتائی ان عورتوں کی جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ گوشت زیادہ ان کے رحم میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ جو شکایت ہے یہ موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے، اور اس کی علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتی ہیں تو اس کے بعد ان کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہ جاتی ہیں۔ اس کے بعد پریوں نے جو نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ رحم جس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی بچے پیدا نہیں ہوتے، اور اس کی علامت یہ بتائی گئی کہ ایسی عورتوں کو پنڈلیوں اور پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے، جن کے ساتھ یہ شکایت ہے ان کی بھی یہ علامت ان پریوں نے بتائی ہے۔ اگلی نشانی یہ بتائی کہ ان کے رحم میں گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے اور مادہ وہاں ٹھہر نہیں پاتا۔ اس کی علامت جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، اور ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں، اسی لیے یہ علامت بتائی گئی ہے۔ تو دوستو، جن میں یہ علامات موجود ہوں ان کے ہاں اولاد کا پیدا ہونا ایک مشکل چیز دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتی ہے۔ اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی جو عورت ہے اس کے سینے میں درد رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اولاد جیسی اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم الشان نعمت سے محروم رہ جاتی ہے۔ ویسے دوستو، اولاد دینا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو 100 سال کی عمر میں بھی اولاد دے دے، اور چاہے تو جوان انسان کو بھی ساری زندگی اولاد سے محروم رکھے۔ اسی لیے ہمیں توبہ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنی چاہیے، کیونکہ صرف وہی ہے جو ہماری ان مشکلات کو دور کر سکتا ہے۔ ویسے دوستو، آپ کے خیال میں بچہ نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔